السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مسلسل لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا 12 مئی کو کورونا کی وبا ختم ہو جائے گی؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک اہم مسئلے کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر انسان کو جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ جب اس وبا کی شروعات ہوئی تھی اس وقت بھی کچھ جلد باز لوگوں نے ایسا دعویٰ کیا تھا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں انہیں یہ بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ حالانکہ اس طرح کا دعویٰ نظام الہی کے خلاف ہے۔ جب وبائیں نازل ہوتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، طاعون عام ہوتا ہے تو ہر کوئی اس کا شکار ہوتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے اندر اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ اب آتا ہوں اصل مسئلے کی طرف کہ کیا 12 مئی کو جب ثریہ ستارہ مشرق سے طلوع ہوگا تو یہ وبا ختم ہو جائے گی؟ یقیناً کچھ لوگ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 12 مئی کو یہ وبا ختم ہو جائے گی یا اس میں کمی آ جائے گی۔ پہلی حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلع النجم صباحا قط وتقوم آہا الا رفعت عنہم او خفت، کہ جب بھی صبح کے وقت ستارہ طلوع ہوتا ہے اور آفت پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو یا تو وہ اٹھا لی جاتی ہے یا اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ مسند احمد اور شرح و مشکل الآثار کے اندر یہ روایت ہے۔ دوسری روایت بھی شرح و مشکل الآثار کی ہے، طحاوی کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا طلعت الثریا صباحا رفعت العاہۃ عن اہل البلد، کہ جب صبح کے وقت ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو علاقے والوں سے آفت اٹھا لی جاتی ہے۔ اکثر علماء نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، بعض نے اسے حسن درجے کی مانی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے اور اس طرح کی دوسری روایتوں کے عموم سے استدلال کرتے ہوئے اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 12 مئی کو یہ وبا ختم ہو جائے گی یا اس میں کمی آ جائے گی۔ حالانکہ اکثر محدثین نے ان روایتوں کا تعلق فلکی آفت سے جوڑا ہے کہ ثریا ستارہ کے طلوع ہونے کے بعد فلوں میں لاحق ہونے والی آفتیں ختم ہو جاتی ہیں یا ان میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے پہلے درختوں میں لگے ہوئے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا، جیسا کہ عثمان ابن سراقہ کی روایت ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پھلوں کی خرید و فروخت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب الآہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا۔ قلت ابا عبد الرحمن وما تذهب الآہا ما الآہا، میں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن یہ آفت یا آفت کا جانا کیا ہے؟ قال طلوع الثریا، تو انہوں نے کہا ثریا کا طلوع ہونا۔ یہ روایت مسند شافعی، مسند احمد اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے، اور ارنؤت نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح بخاری کی شرط پہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت حدیث کی مختلف کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ سب کا حاصل یہ ہے کہ درخت پہ لگے ہوئے پھل کو یا بالیوں میں لگے ہوئے اناج کو استعمال کے قابل ہونے سے پہلے بیچنا درست نہیں ہے، تاکہ خریدنے اور بیچنے والے کے بیچ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور دھوکہ سے بھی بچا جائے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت اس لفظ کے ساتھ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع النخل حتی یزہو وعن السنبل حتی یبیض ویأمن العاہا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو سرخ ہونے یا زرد ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح سے بالیوں کو سخت ہونے سے پہلے اور آفت سے محفوظ ہونے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ نہى البائع والمشتری، خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو منع کیا ہے۔ اور اسی معنی کی تائید دوسرے صحابہ کرام کی روایتوں سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ زید بن ثابت سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الثمار حتی تنجو من الآہا،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ وہ آفت سے محفوظ ہو جائیں۔ معجم الکبیر کے اندر طبرانی کی یہ روایت ہے۔ اور امام بخاری اور امام مالک نے زید بن ثابت کا خود اپنا عمل ذکر کیا ہے، انہو کان لا یبیع ثمارہ حتی تطلع الثریہ، کہ ثریہ ستارہ کے طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنا پھل نہیں بیچا کرتے تھے۔ رہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا، جس کے عموم سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 12 مئی کو وبا ختم ہو جائے گی یا اس میں کمی آ جائے گی، تو خود امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کی تائید میں ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کو مختلف سند کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد میں انہوں نے کہا فَأَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ الثُّرَيَّةُ، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس ستارے سے مراد ثریہ ہے۔ وَأَقَلْنَا بِهِ أَيْضًا أَنَّ الْمَقْصُودَ بِرَفْعِ الْآهَ عَنْهُ هُوَ ثِمَارُ النَّخْلِ، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آفت اٹھائے جانے کا مطلب کھجور کے پھل سے آفت کا اٹھایا جانا ہے۔ ثم طلبنا في غير هذا الحديث أيضا من الأحاديث هل نجد لوقت طلوعها من الليل ذكرا أم لا، پھر ہم نے چھان بین کی کہ کیا دوسری حدیثوں کے اندر بھی رات کے اندر ستارے کے طلوع ہونے کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد وقت کی تحدید کے لیے امام طحاوی رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دونوں حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھلوں کے اندر بھی یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، جیسا کہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے موطا کی شرح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں حدیثیں ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے ھذا کلہ علی الاغلب وما وقع نادرا فلیس باصل یبنى علیہ فی شیء والنجم هو الثریہ، کہ یہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، اور اگر کبھی کبھار کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی قاعدہ نہیں بنایا جاتا، اور ستارے سے مراد ثریہ ہے، لا خلاف ہا ہنا فی ذالک، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ وطلوعها صباحا لاثنتي عشرة لیلة تمضی من شہر ایار وهو شہر مائی، اور یہ ایار کے مہینے یعنی مئی کے مہینے میں 12 تاریخ کی صبح کو طلوع ہوتا ہے، اور یہی تاریخ امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ان ساری حدیثوں کا تعلق پھل اور اناج کی آفت سے ہے، اور اگر ان کا عمومی معنی بھی مراد لیا جائے تو بھی تحدید کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ یقینی طور پہ 12 مئی کو یہ آفت ختم ہو جائے گی درست نہیں ہے، کیونکہ اس چیز کا تعلق علم غیب سے ہے اور ہمیں غیب کا علم نہیں۔ نیز پھلوں سے متعلق بھی محدثین نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا عام طور پہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور جلد سے جلد ہم سے اس وبا کو اٹھا لے، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔